تو میرے دوستوں، اس طرح سے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا، اور آگ ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکل کر واپس آ گئے۔ پھر ایک دن کیا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک رات بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے ستاروں کو دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ یہ میرے رب ہیں شاید۔ تو اس کے بعد ستارے غائب ہو گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ میرے رب نہیں ہو سکتے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا اور کہا کہ یہ میرا رب ہے شاید، اور دیکھا کہ چاند بھی غائب ہو گیا صبح۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ صبح ہوئی تو سورج نکل آیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ یہ اتنا روشن، اتنا بڑا، جس نے پوری دنیا کو روشن کر دیا، یہی میرا رب ہو سکتا ہے۔ تو دیکھا کہ بادل آ گئے اور بادلوں نے سورج کو چھپا دیا، اور پھر رات ہوئی تو رات نے سورج کو چھپا دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا، یہ تو چھپ گیا، اور یہ اس کو بادل نے چھپا لیا اور اس کو رات نے چھپا لیا اور اس کو غائب کر دیا، نہیں، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ بے شک اللہ ہی میرا رب ہے، اور وہ طاقت والا ہے، اور اس پر کوئی چیز بھی غالب نہیں آ سکتی۔ ستارے تو کمزور ہیں، اس پر صبح غالب آ جاتی ہے، چاند بھی کمزور ہے، اس پر سورج غالب آ جاتا ہے، اور سورج بھی کمزور ہے، اس پر رات غالب آ جاتی ہے، اور اس پر بادل بھی غالب آ جاتے ہیں، اور ستارے میری مدد کیا کریں گے کہ یہ خود اتنے کمزور ہیں اور چھپ جاتے ہیں، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ کمزور ہیں، اور چاند میری مدد کیا کر سکتا ہے کیونکہ وہ بھی کمزور ہے، اور سورج بھی میری مدد کیا کرے گا کیونکہ وہ بھی کمزور ہے۔ میری مدد تو اللہ تعالیٰ ہی کریں گے اور کرتے رہیں گے ہمیشہ، وہ زندہ ہیں اور نہیں مریں گے، باقی رہنے والے ہیں، غالب نہیں آتے کسی پر، اور طاقتور ہیں، اور ہر کوئی چیز اس پر غالب نہیں آ سکتی، اللہ تعالیٰ پر کوئی بھی چیز غالب نہیں آ سکتی، میرا رب تو اللہ ہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ میرا رب اللہ ہے، اس لیے کہ اللہ ہی زندہ ہیں، وہ مرتے نہیں ہیں اور نہ مریں گے، اور اللہ ہی باقی ہیں، غائب نہیں ہوتے، طاقتور ہیں، اس پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جان لیا یہ بات کہ اللہ ستاروں کا رب ہے، اللہ چاند کا رب ہے، اور اللہ ہی سورج کا رب ہے، اور بلا شبہ وہ جہانوں کے بھی، تمام جہانوں کے بھی، اس دنیا کے بھی اور تمام جہانوں کے بھی رب ہیں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر ہدایت نصیب فرمائی اور انہیں اپنا نبی اور اپنا دوست بنا لیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو دعوت دیں اور ان بتوں کی عبادت سے ان کو روکیں۔ یہاں پہ ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جس طرح سے بتوں کی عبادت کی جاتی تھی، تو اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بات بھی سمجھانے کی کوشش کری کہ جس طریقے سے بتوں کی عبادت کی جاتی ہے، اسی طریقے سے بعض لوگ ستاروں کی عبادت کرتے ہیں، اور جس طریقے سے بت کمزور ہیں، وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے جو ستارے ہیں وہ بھی کسی کے معبود اور کسی کے رب اور کسی کے مالک نہیں ہو سکتے، اور نہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے چاند کسی کا مالک اور رب نہیں ہو سکتا، وہ بھی کسی کی مدد نہیں کر سکتے، اور اسی طریقے سے سورج کی جو لوگ عبادت کرتے ہیں، ان کی اس سورج کی بھی عبادت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ وہ بھی اللہ ہی کے حکموں کا محتاج ہے۔ سورج، اللہ چاہیں گے تو وہ سورج نکلے گا، اللہ نہیں چاہیں گے تو وہ سورج بھی نہیں نکلے گا، اور اللہ ہی نے اس سورج کو بنایا ہے، اور ان تمام چیزوں کو بنانے میں اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی یہ تمام مخلوق ہیں۔ اسی طریقے سے جو مالک ہیں ہمارے، وہ صرف اور صرف اللہ ہی ہیں، اور ہم نے صرف انہی کی عبادت کرنی ہے۔ اس واقعے میں ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کتنی باتیں سیکھنے کو اور سمجھنے کو ملیں کہ ہمیں پتہ چلا کہ ہمارا اصل مالک کون ہے۔ ہمارے اصل مالک جو ہیں وہ صرف اور صرف اللہ ہی ہیں، اور ہمیں اگر کوئی بھی چیز کبھی بھی کسی سے مانگنی ہے تو وہ کس سے مانگنی ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ ہی سے مانگنی ہے، اور کسی سے بھی نہیں مانگنی، کیونکہ اللہ ہی ہم سب کے مالک ہیں، اور ہمارے تمام کام بنانے کے لیے اللہ کو کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا اور نہ کسی سے مشورہ کرنا پڑتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں ہمارے کام بن جاتے ہیں، بس ہم اللہ ہی کی عبادت کریں، اللہ ہی سے مانگیں، اور اللہ ہی سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیں، اور اللہ پاک ہم سب کو سچا مسلمان بنائیں، اور اللہ پاک جیسے چاہتے ہیں ویسے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق بھی عطا فرمائیں۔